جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلو نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تمہیں برائی اور بلائی میں آزمانے کے لیے مبتلا کریں گے اور تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے۔ عزیز طلبہ، سورۃ الانبیاء آیت 35 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور یہ اتنی مشہور آیا ہے کہ جتنے بھی جنازے ہوتے ہیں نا، تو جنازوں سے پہلے جو خطیب ہوتا ہے نا، جنازہ پڑھانے والا امام صاحب، وہ اس آیت کا زیادہ وہ تلاوت کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں یونیورسل ٹروتھ۔ دنیا کی سب سے بڑی جو سچائی ہے وہ ہے کلو نفس ذائقۃ الموت۔ ہر بندے نے موت کی طرف جانا ہے۔ عزیز طلبہ، بندے کا سفر جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی موت کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ ایکچولی ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم غور نہیں کرتے، ہم اس کے بارے میں متفکر نہیں ہوتے کہ ہم کیا ہیں۔ ہم تو ہے ہی موت کے راہی۔ اور جب بندہ پیدا ہو جاتا ہے نا عزیز طلبہ، پہلے دن جو پیدا ہوتا ہے نا بچہ، اس کا وہ دن جو ہے نا زندگی کا کٹ جاتا ہے اور یہ سفر شروع ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ بندہ موت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں، آپ دیکھیں جو بات ابھی کی ہے نا خود، کہ تم سب دھیرے دھیرے میری طرف آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ آپ 100 سال پہلے دیکھ لیں، آپ کو کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا 100 سال پہلے کا، اور ہر سال جو ہے بندے کم ہو جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، کو پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب آئی چلائی ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے۔ تو یہ تنبیہ کیوں کی گئی ہے عزیز طلبہ؟ ذرا غور کریں، کیونکہ بندے کے اندر ہے شر، بندے کا نفس جو ہے وہ اس کو بے چین کرتا ہے، بندے کا نفس جو ہے اس کو برائی کی طرف دھکیلتا ہے۔ جیسے کسی چیز کو دھکا نہیں لگایا جاتا ہے، پل کیا جاتا ہے، وہ بندہ جو ہے نا پھر جاتا ہے اس کی۔ تو یہ جو موت ہے نا، موت کا ذکر کرنا، یہ بندے کو ٹھہرنے پر مجبور کر سکتا ہے کہ بھئی ٹھہر جاؤ، تم جس کام میں پڑے ہو اس کے بعد تو تمہاری موت بھی ہے۔ تم خام خواہ اپنی زندگی کو اس طرح داؤ پہ لگائے ہوئے، کل کو مر جاؤ گے تو پھر کیا کرو گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری جائے۔ اب عزیز طلبہ، انسان ہے نا، انسان یہ بھول جاتا ہے، پتہ نا آپ کو؟ تو بھولنے سے کیا نقصان ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا کا ہی بن کر رہ جاتا ہے، پھر اس کو نا سمجھ نہیں آتی۔ اس وقت آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ اپنے ملکی لیول پہ دیکھیں، بین الاقوامی لیول پہ دیکھیں، اس طرح لگتا ہے کہ کسی کو موت یاد ہی نہیں۔ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے لطیفوں سے، ناچ گانوں سے، گندی گندی حرکتوں سے، جگتوں سے، عجیب قسم کے مسائل سوشل میڈیا پہ آئے ہوئے، اور ایسے لگتا ہے کہ موت والی تو بات ختم ہو گئی۔ اور ہمارا نوجوان طبقہ نا، وہ گھنٹوں سوشل میڈیا کو دیکھتا رہتا ہے، اس میں جو کچرا، گند بلا، لغویات آتی ہیں اس کو دیکھتا ہے، اور 4 5 گھنٹے بیٹھا لیٹا دیکھتا ہے۔ تو صبح کے وقت جب اس کو
گھر والے ہلاتے ہیں کہ اٹھو نماز، میرا سر درد ہو رہا ہے، مجھے یہ ہو گیا، مجھے فلاں ہو گیا، اور آگے سے بدتمیزی بھی کرے گا تاکہ اس کے والدین اس سے تنگ آ جائے کہ ہم نے اس کو جگانا نہیں ہے۔ وہ اتنا رف بیہیویئر کرتا ہے کہ والدین اس سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے کہ یہ تو بدتمیز ہو گیا، اب اس کو کیا بلانا۔ تو عزیز طلبہ، یہ ساری چیزیں موت کو یاد نہ کرنے کی وجہ سے، جب یقین کرے بندے کو پتا ہو نا میں نے مرنا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بستر کو نماز سے ترجیح دے دے اور سویا رہے، لیٹا رہے، نماز نہ پڑھے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء چھوڑ دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو مرنا بھولا ہوا ہے۔ تو اس لیے کسی کو نصیحت کرنی ہو نا تو یہی کہنا چاہیے، یار تم نے مرنا نہیں ہے، تمہارے فلاں بڑے اب موجود ہیں، وہ کہے گا نہیں، تو پھر کہا تمہاری باری بھی آنی ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ فرماتے ہیں کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب ایک نیا مسئلہ اس میں آتا ہے عزیز طلبہ، یہاں پر یہ نہیں فرمایا گیا کہ تمہیں موت آنی ہے، یہ تو نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا تم نے ذائقہ چکھنا۔ کیا کرنا ہے؟ اب گھر میں کوئی چیز بن رہی ہو نا تو گھر والے یا کوئی اور اس کو کہا جاتا ہے اس کو چکھ لو، اس کا نمک مرچ صحیح ہے، مسالے ٹھیک ہیں۔ اب وہ ہنڈیا کا زیادہ حصہ نہیں کھاتا، بلکہ چمچی کے ساتھ تھوڑا سا وہ لیتا ہے اور کہتا ہے اس میں نمک کا مسئلہ یا کوئی اور بتا دیتا ہے۔ اس کے بعد ہنڈیا دوبارہ پکنا شروع ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو اس نے ذائقہ چکھا، اس نے۔ عزیز طلبہ، یہ ہماری زندگی ہے نا، یہ میں آپ کو بتاؤں، اب اس زندگی کو فنا نہیں ہے، اب اس زندگی کو، ہمارے اندر کیا ہے عزیز طلبہ؟ روح، ہمارے اندر ہے روح، روح کو فنا، روح جو ہے اللہ کا حکم ہے، روح اللہ کا، بس جو اللہ نے حکم کر دیا وہ ختم۔ جس چیز پہ اللہ کا حکم آ گیا کہ چلو، اس نے چل پڑنا۔ اللہ نے جب روح بنائی ہے نا تو یہ حکم کیا تو یہ روحیں بنتی گئیں۔ اب ہر بندے کے اندر جو روح ہے نا، وہ ایکچولی اللہ کا حکم ہے کہ اس کو زندہ رکھو۔ اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں یہ جو حکم ہے یہ میرا، اس کو نکال دو۔ وہ جسم سے وہ حکم نکل آتا ہے، لیکن وہ حکم ختم نہیں ہوتا، وہ حکم، اور جو بندہ ڈیڈ ہوتا ہے نا اس کو پھر موت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ ڈیڈ ہو گیا ہے، یہ جو ہے وہ پتھر کا بن گیا ہے، اس کی حقیقت ختم ہو گئی، لیکن اس کے اندر جو روح ہوتی ہے وہ ختم۔ اب بندہ مرتے وقت کیا کرتا ہے عزیز طلبہ؟ ہچکی لیتا ہے۔ کیا لیتا ہے؟ ہچکی لیتا ہے، تو اس کے جسم کا اور روح کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے، اس کو ذائقہ آ گیا، اس کو کیا ہو گیا؟ موت کا ذائقہ آ گیا۔ جو اس کی آخری ہچکی ہے نا وہ اس کا ذائقہ ہے، جیسے چمچ کے ساتھ ایک چکھا تھوڑی سی چیز۔ اب اگلا مرحلہ، اس کی روح جو ہے نا، فرشتے یا تو وہ غلاف لے کر آتے ہیں جو ریشم کا بنا ہوتا ہے، نرم گزار ریشم کا غلاف ہوتا ہے، اس روح کو پکڑ کے وہ اس میں رکھتے ہیں بڑے ہی پیار کے ساتھ اور بڑے ہی پروٹوکول کے ساتھ اس کو آسمانوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور پہلے آسمان پہ وہ جاتے ہیں اور آسمانی دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو فرشتہ پوچھتا ہے ابھی کون ہو تم اور کیسے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ میں فرشتہ ہوں اور میں فلاں بندے کی روح قبض کر کے آیا ہوں، یہ اللہ کا محبوب بندہ تھا۔ اب پہلے آسمان پہ فرشتہ اس کو ویلکم کرتا ہے، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اگلے آسمان پہ روح کو ویلکم کیا جاتا ہے، ساتوں آسمان پہ جو ہے نا روح کو ویلکم کیا جاتا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ بھی اس کو ویلکم کرتا ہے، جو پاکیزہ روح ہوتی ہے، پتہ آپ کو، پھر اس کو واپس بھیجا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک پورا ٹریولنگ سسٹم بنتا ہے،
اللہ تک جاتے ہیں یہ روحیں، بتایا جاتا ہے کہ یا اللہ تیرے بندے کی روح قبض کر لیے یہ فلاں، تو جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اللہ اس پہ خوشی کا اظہار کر دیتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میرے پاس آیا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات، جو بندہ بد ہوتا ہے، بد فطرت ہوتا ہے، لوگوں کو چٹکیاں کاٹتا رہا، لوگوں کی بدخوئی کرتا رہا، لوگوں کو دھکے دیتا رہا، بد فطرت، متکبر اور گالی گلوچ، لوگوں کے ساتھ مس بہیو، اس کے علاوہ اللہ کے جو عائد کردہ فرائض ہے اس کو ادا نہیں کرتا رہا، نمازوں کے حوالے سے سستیاں روزوں میں، اور اسی طرح باقی لوازمات کتنے ہیں جو اللہ نے ہم پہ کیے وہ اس کو پورا نہیں کرتا رہا، اللہ کو وحدہ لا شریک کے حوالے سے اس نے بیٹے نہیں دیا، وہ عقیدہ توحید کو اتنا مضبوطی سے اس نے نہیں تھاما، اللہ تعالیٰ کو حاجت روا، مشکل کشا کلیتاً نہیں مانا، تو یہ بندہ جو ہے نا یہ فالٹ پہ آ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ کیا ہوگا عزیز طلبہ کہ جو گندے کپڑے نا، سمیل والے، بدبودار کپڑے، اس میں فرشتہ اس کی جو ہے نا روح رکھے گا۔ اور عزیز طلبہ جو بد روح ہوگی نا، آپ نے یہ جو بریلر کا کچرا اٹھاتی گاڑی دیکھی ہوئی ہے نا، یا کارپوریشن کی گاڑیاں جو کوڑا اٹھا کے چلتی ہے، جہاں چلتی ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے، تو یقین کریں اس سے زیادہ بدبو اس بندے کی ہونی ہے جو غلط ہے، اور اس میں پھر جہاں اس نے جانا ہے اس نے بدبو پھیلاتے جانا ہے۔ تو پہلے آسمان پہ جب جانا ہے تو فرشتوں سے اس کی بو نہیں برداشت ہونی چاہیے، میں آپ کو بتاؤں، ان کو جیسے کسی چیز کو دفع نہیں کیا جاتا۔ اب گھر میں کوئی کوڑا ہو تو بندہ کہتا ہے اس کو دفع کرو، اسمیل پیدا ہو رہی، کوئی پھل 2 دن پڑا رہے نا اس کے چھلکے وغیرہ، کہتے ہیں یار یہ ساری گھر کو خراب کیا ہوا ہے، تو پورے آسمان پہ اس کا اثر پڑنا ہے بدبو کا۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ کس طرح مس بہیو ہونا۔ تو عزیز طلبہ یہ چیز بڑی تلخ ہے، اس کو کہتے ہیں ذائقہ۔ موت آئی اس کے بعد اگلی اس کی زندگی شروع ہو گئی، اس کو پھر رگڑا چڑھے گا، پریشانی، اس کو نہ قبر میں سکون نہ اوپر سکون، وہ پھر جو ہے نا ایسے ہی اس کو پریشانی رہنی ہے، اس کو جہنم کی سیر کروائی جائے گی، اس کے لیے قبر بھی تنگ ہو جائے گی، وہ جو ہے نا بس قیامت تک کے لیے پریشان، پھر جب قیامت آئے گی پھر پریشانی، پھر حساب کتاب میں پریشانی، پھر دوزخ اللہ نہ کرے پھر اس میں پریشانی۔ تو عزیز طلبہ تھوڑی سی زندگی اور اس کے بعد پھر انجوائمنٹ کے جو نتیجے وہ آپ کو میں نے بتا دیے، پریشانی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ذائقہ دیا ہے موت کا۔ ایکچولی بندے کی موت پکی نہیں ہونی، بلکہ قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے کہ تم تو فارغ ہو، تو پھر اور چیخیں گے دوسری، او ہو یہ کیا ہو گیا، جو ہے موت کو موت آ گئی، اب تو ہم مار ہی نہیں سکتے، بندہ جل جائے، قتل ہو جائے، یا چھریاں لگ جائے، گولی لگ جائے، یہی نہ مر جائے گا، لیکن ایک بندہ مرے ہی نہ تو اس کا حال دیکھے کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے عزیز طلبہ ذائقہ کہا گیا ہے کہ یہ سفر بڑا کٹھن ہے۔ قبر کے حوالے سے تھوڑا سا میں نے آپ کو بتانا تھا، جو باڈی بندے کی ہوتی ہے نا، باڈی بندے کی، یہ بندے کی باڈی جو ڈیڈ ہو جاتی ہے، اور نبیوں اور صلحاء شہداء جن کو اللہ رکھنا چاہیے ان کی باڈی فریش رکھی جاتی ہے، لیکن جو روح ہوتی ہے نا وہ باڈی کا حصہ نہیں دوبارہ بنتی، ٹھیک ہے، روح کے ساتھ ڈیل کی جاتی ہے۔ فرشتے کس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں؟ سوال و جواب بھی روح کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور سارے معاملات اس کے روح کے ساتھ ڈیل کیے جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن عزیز طلبہ وہی جسم ان کو دوبارہ دیا جائے گا، وہی جسم، اور جو بندہ جہنم میں چل جائے گا نا اس کا جسم جب میلٹ ہو جائے گا اس کو دوبارہ وہی جسم دینا ہے۔ یہ جسم جو ہمارا بن گیا نا عزیز طلبہ یہ ختم نہیں ہونا، اب اس کو اللہ تعالیٰ نے بار بار جسم یہی پہناتے رہنا کہ یہی تمہارا جسم ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن جو ہے نا ہمارے ہاتھوں نے، ہماری آنکھوں نے، ہمارے پاؤں نے ہمارے خلاف گواہی دے رہی، یہی جسم ہوگا۔ اگر اللہ جسم بدلے تو گواہی تو نہیں بنے گی،
گواہی تو اسی کی ہوتی ہے جس نے دیکھا. یہ آنکھیں جو ہیں یہ دوبارہ وہی ہوں گی جو ہم اب دیکھ رہے ہیں. ہاتھ کی انگلیاں ہر چیز وہی رہے گی، پتہ ہوگا کہ یہ میری ہے. کوئی نیا سسٹم میں نہیں لانا، لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ ایک دفعہ ختم کر کے دوبارہ بنا دے گا. اس طرح جہنم کے لوگ جو ہیں وہ میلٹ ہوتے رہیں گے، پگھلتے رہیں گے، دوبارہ بن جائیں گے، پگھلتے رہیں گے، دوبارہ بن جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موت کا ذائقہ دیا تمہیں پرکھنے کے لیے کہ تم شر پہ رہنا پسند کرتے ہو یا خیر پہ رہنا پسند کرتے ہو. یہ بات سمجھ آئی؟ تو جو بندے سمجھتے ہیں نا میں خیر پہ، تو اس کو اس دنیا کو سمجھنا ضروری ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موت کو اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں دیکھ سکیں کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. اب اچھا عمل سے مراد عزیز طلبہ کیا ہے؟ سب سے اچھا. احسن کا مطلب ہوتا ہے سب سے اچھا. اب ہم اچھا بھی نہیں کرتے تو سب سے اچھا کیسا؟ احسن کہتے ہیں، یہ سپرلیٹیو ڈگری ہوتی ہے. احسن کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور نہیں ہوتی. احسن کا مطلب ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے. اندازہ کریں آپ. تو آپ اور میں یہ دیکھوں کہ بھئی ہم سے کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں. عزیز طلبہ، یہ جو گناہ نا گناہ، حدیث میں آتا ہے یہ جو بندے کا دل ہے نا، دل جو بندہ گناہ کرتا ہے نا، ایک کالے رنگ کا سپاٹ جس کو داغ کہتے ہیں ہم، وہ دل پہ لگ جاتا ہے. دل پہ وہ بندہ فکر نہیں کرتا. جب اور گناہ کرتا ہے نا، ایک سپاٹ اور لگ جاتا ہے. جب اس کی گناہ کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے نا، وہ اصل دل جو ہوتا ہے نا وہ نظر نہیں آتا، سپاٹ ہی نظر آتے ہیں. دل سیاہ ہو جاتا ہے دل، اور پھر انسان کو نیکی اور بدی کی جو ہے نا وہ پہچان ہی نہیں رہتی. بندہ پھر واپس آنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. اس لیے عزیز طلبہ، ایک تو پتہ ہے میں آپ کو بتاؤں، جب بندہ گناہ کرے نا، نہ کرے بلکہ کرنا نہیں چاہیے، کھو جائے تو فوراً معافی مانگ لینا، تو وہ جو سپاٹ بنتا ہے وہ دھل جاتا ہے. سپاٹ جو بنتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، بندہ پھر ایزی ہو جاتا ہے. لیکن ہم لوگ جو ہے نا گناہ پہ گناہ کرتے ہیں تو وہ پہاڑ بن جاتا ہے. اس لیے گناہ نہ کریں. خدا نہ خواستہ اگر ہو جائے تو اس کو اعوذ باللہ پڑھ لیں اور استغفر اللہ پڑھ لیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں، گناہ سے بچ جائیں. اسی طرح عزیز طلبہ، جب ہم وضو کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے انگلیوں سے جو پانی ایسے نکلتا ہے نا وہ ہمارے گناہ جھاڑ رہے ہوتے ہیں. ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں نا، تو ناک کا جب اس کو جو ہے وہ صاف کرتے ہیں نا تو ناک سے بھی ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. جب ہم کولی کرتے ہیں نا، اوپر کو کرتے ہیں اور نیچے منہ کر کے پانی پھینکتے ہیں تو ہمارے گلے تک کے، آخری گلے تک کے گناہ نکل جاتے ہیں. ہاتھوں سے مسح کرتے ہیں سر کے گناہ، پاؤں کے گناہ. عزیز طلبہ، اللہ چاہتا ہے میرا بندہ جب میرے پاس ہو نا، پاس آئے تو بالکل فریش ہو کر آئے، نیٹ اینڈ کلین، گناہوں میں نہ وہ رہے. یہ اللہ کی جو ہے نا رضا ہے، خواہش ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.